اور اس حدیث کی تشریح میں ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آ گیا ہے. داؤ مرضاکم بالصدقہ. آج لوگ آتے ہیں علامہ صاحب بڑی پریشانی ہے, بڑے بیمار ہیں, ایسی بیماری لگ گئی جس کا کوئی علاج نہیں ہے, دعا کر دیجئے. داؤ مرضاکم بالصدقہ. اپنی بیماریوں کا علاج کس سے کیا کرو؟ صدقے سے کیا کرو. اور میں یہ ماضی کے متعدد واقعات جو دماغ میں ہیں وہ تو اگر موقع ملا درس میں رات کے بیان کروں گا. ایک دور حاضر کا شیخ صالح تقی کا اپنا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. شیخ صالح تقی کہتے ہیں میرے بیٹے کو بچپن میں, اب تو ان کا بیٹا الحمدللہ عالم اسلام کا ایک بڑا عالم دین بن چکا ہے, وہی بچہ جب چھوٹی عمر کا تھا ایک موذی بیماری کا شکار ہو گیا جو لا علاج تھی. ڈاکٹروں نے انکار کر دیا کہ اس بیماری کا علاج دنیا میں موجود نہیں ہے. مایوس ہو گیا میں, بڑے جتن کیے, بڑی دعائیں کی. کہا اچانک میرے دماغ میں یہ حدیث, ایک دن کی بات ہے, ایک ہی دن کی حدیث آئی ہے, یہ داؤ مرضاکم بالصدقہ. اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو, اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. کوئی پریشانی آ جائے صدقہ دیا کرو. صدقہ پریشانیوں کو, مصیبتوں کو ٹالتا ہے. کہا یہ حدیث دماغ میں کھپ گئی. اسی ٹائم جیب سے پیسے لے کے گھر سے باہر نکلا, کوئی بندہ نہ ملا, کوئی بندہ نہ ملا. رات کا ٹائم تھا, اچانک بات آئی, کوئی چیز نہیں ملی کسی کو دے سکوں. مایوس ہو کے گھر کی طرف واپس آ رہا ہوں, ایک بلی کو دیکھا, بلی کو. عصر حاضر کا واقعہ ہے, پرانی بات نہیں ہے. سنانے والا بھی زندہ ہے اور جس بچے کے بارے میں سنا رہا ہے وہ عالم دین بھی زندہ ہے. کہا گھر پہنچتا ایک بلی کو پایا جو لگتا تھا مجھے بھوکی اور پیاسی ہے. دل میں خیال آیا صدقہ کرنے کے لیے کوئی مخلوق تو نہیں ملی, یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. اندر سے دودھ لے کے آیا, اس کو ڈالا, اس نے سیر ہو کے پیا. کہا یہ عمل کرنے کے بعد میں بستر پہ لیٹا, میں سو گیا. مجھے خواب آئی ایک کالے کوے نے میرے بچے کے اوپر حملہ کیا ہے اور یہی بلی جس کو میں نے دودھ پلایا تھا یہ آئی ہے, اس نے اس کوے کو کاٹ کھایا اور چیر پھاڑ کے اس کو ہضم کر گئی ہے. کہا اسی ٹائم خواب دیکھ کے اٹھاؤں, بچے کا بخار ختم ہو چکا ہے, بچہ تندرستی کی طرف جا رہا ہے. اگلے ہی دن رپورٹیں کرانے گئے, ایک رات کے اندر ڈاکٹروں نے کہا یہ کیا معجزہ ہو گیا, بیماری تو ختم ہو چکی ہے, بیماری کا تو نام و نشان نہیں رہا. آپ صدقے کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں سے آج اپیل بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے دین کے جو مراکز ہیں ان کو بھی آپ کے مالوں کی ضرورت ہے. ان کے اوپر جو صحیح سنت کے مطابق توحید و سنت کا پرچم اٹھانے کے لیے یہ جو سینکڑوں حفاظ پیدا کر رہے ہیں, یہ جو دین کے ادارے ہیں, ان کی کنسٹرکشنز کے لیے اگر آج ہمیں 5-10 کروڑ روپے کی ضرورت ہے تو کیا ہمیں سالوں انتظار کرنا پڑے گا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ اللہ کے راستے میں دین کے لیے بھی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے نا جو اپنے گھر وقف کر دیں, جو اپنے گھر ڈونیٹ کر دیں. ہر روز اخبار میں خبر آتی ہے فلاں نے فلاں گلوکار کے ہسپتال کو گھر ڈونیٹ کر دیا, فلاں کھلاڑی کے